اسلام کی فطرت میں قدرت میں وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ وہ وقت آنا ہے انشاءاللہ۔ ڈرو مت ہے سنی مسلمانوں، گھبراؤ مت ہے میرے عزیز بچوں۔ حالات سنگین ہر زمانے میں ہوتے آئے، ظالم تختوں پر ہر وقت بیٹھتے آئے، یزید ناچتے رہے، لیکن مولا کریم کا یہ دستور ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے بے شک حق ہماری عزت اور ہماری دولت صرف میرے مصطفیٰ سے وابستگی میں ہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ بے شک اے سنی نوجوانوں، دولت و طاقت تمہارے پاس جو فخر کرنے کی ہے، وہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس آج بھی موجود ہے۔ دنیا کو کہنے دو تمہارے پاس کچھ نہیں، پھر ان سے کہو کچھ نہیں تو ڈرتے کیوں ہم سے؟ ڈرتے کیوں؟ ناظم اجلاس ابھی کہہ رہے تھے نا، تو بھی آ ہم بھی آئیں اس دہکتی ہوئی آگ میں۔ دہکتی ہوئی آگ بہت دور کی بات ہے، اس مجمع میں تو آئے ٹھنڈی چھاؤں میں۔ اتنی بھی ہمت کسی پاکھنڈی کے اندر نہیں ہے، بلکہ میں جانتا ہوں وہ 8 سالہ مسلمان بچے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ جب حضور کی گستاخی کرتا ہے کوئی بھی بندہ تو اس کا دنیا کا چین ختم ہو جاتا ہے، بے شک بے شک نہ نیند آتی ہے نہ اسے کوئی آرام اور راحت ملتی ہے، سارا سکون غارت ہوتا ہے۔ 10 باڈی گارڈ کے بیچ رہ کر کے بھی ہمیشہ موت کا خطرہ منڈلاتا ہی رہتا ہے۔ حق ہے۔ کیوں کیا گستاخی؟ کیوں کیا گستاخی؟ گستاخی کرنے کے بعد چھپ چھپ کر کے پھرتے رہو اور آنے کی باہر مجمع میں ہمت نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کا فضل کروڑا احسان دیکھو، کروڑا احسان۔ ہم نے حضور پاک کی عزت کی بات کی، آج ہزاروں مجمع میں ہمیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ میں ہر جگہ ہر علاقے میں جا رہا، مجھے کون جانتا ہے؟ مجھے کون پہچانتا ہے؟ کیا میری عزت میرے باپ کی وجہ سے ہے؟ کیا میری عزت کسی سیاسی نیتا ہونے کی وجہ سے ہے؟ نہیں، ہمارے پاس جو عزت ہے وہ صرف اتنی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ، مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ، جماعت رضائے مصطفیٰ۔ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، اس لیے میں مجمع کو یہ میسج ضرور دوں گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بے شک بے شک بے شک، جو بکا ہے وہ جانتا ہے اس کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اتنی بات ہے، نبی کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، اور جو ان سے ہٹا ہر دل سے ہٹا۔ بے شک یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ ان ظالموں کو تو ہم جانتے ہی ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، جن کا ہمارے دین سے تعلق ہی نہیں، وہ گستاخیاں اور گالیاں دیتے آئے، ان کی اپنی مجبوری۔ لیکن ایک رافضی کتا 2 سال قبل نکلا تھا قرآن بدلنے کے لیے، اور کہا کہ میں نے اپنا نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا۔ تو نہیں بدلا، رب نے تجھے بدلا۔ بے شک بے شک، ہماری اوقات کیا ہے؟ اسلام کو ایسے کچروں کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ میرے عزیزوں، بدلنے نکلا ایک چھوٹا سا کتابچہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی شائع کر کے جگہ جگہ پھیلانے کی کوشش کی۔ کیا تمہارے ہاتھوں میں آج کتاب آئی ہو؟ نہیں، لیکن ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مقدس ضرور ہے، بے شک، اور بدلنے کی بات 26 آیتیں نکالیں گے، اور ایسا نکلے کہ بیوی بچے بھی دور ہوئے، گھر بار سب ختم ہوا۔ حالت یہ ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، حق ہے۔ اور آج سڑکوں پر پڑا رہ کر کے جان کے خطرے کی بات کرنے لگ گئے۔ یہ تو ابھی دنیا میں ذلت دیکھا تم نے، ابھی آخرت باقی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے منہ موڑ لیتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں اس کا مقدر بنتی ہیں۔ ہم نے تاریخ دیکھی ہے،
ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ شیبہ بھی، ولید بن مغیرہ بھی بڑے 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 پروپیگنڈے بنائے تھے. میرے نبی کو کبھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی ساحر کہا. برے برے الفاظ کہتے گئے، لیکن ہر ایک کی موت عبرتناک ہے. ابو لہب کو اس کے بیٹوں نے گڑھے میں لا کر پھینکا تھا. ایسی بیماری میں مرا کہ اس کے قریب اس کے بیٹے تک نہیں آئے. بڑے بڑے پتھر اس کی لاش پر ڈال کر کے اس کو دفن تک نہیں کیا. ابو جہل کو ایک کسان کے چھوٹے بچوں نے مار دیا تھا. ولید بن مغیرہ اسی طرح بیماری میں مرا. عتبہ شیبہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہلاک کیا کہ شیر ان کے اوپر حاوی ہوئے. یہ سارے گستاخوں کا انجام دیکھتے آئے. آج تک بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا، گستاخ آئے بھی، ذلت کے ساتھ مرے بھی، لیکن کیا گستاخی کرتے تھے یاد ہے کسی کو؟ کیا گستاخی کرتے تھے یاد ہے کسی کو؟ یاد نہیں رہ گیا. یہ موسمی کیڑے ہیں، آتے اور چلے جاتے ہیں، لیکن بات اگر رہتی ہے تو کیا رہتی ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اے سنی مسلمانوں، گستاخوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. انہوں نے کیا گستاخی کی تھی یہ آج کسی کو یاد بھی نہیں. بے شک ابو لہب کا نام معلوم ہے، ابو جہل کا نام معلوم ہے، عتبہ شیبہ، یہ ولید بن مغیرہ. علماء سے بھی میں پوچھتا ہوں، عوام تو عوام، علماء بتائیں کہ یہ اپنے زمانے میں حضور کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ گستاخیاں کسی کو یاد ہے؟ عبارت کیا تھی؟ نہیں کسی کو پتا ہے. ضرورت بھی کیا ہے یاد رکھنے کی؟ ضرورت بھی کیا ہے گستاخیوں کو یاد رکھنے کی؟ لیکن ایک بات سب کو یاد ہے، جب حسان بن ثابت کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا، جیسے آپ کی مرضی تھی مولا نے آپ کی منشا کے مطابق آپ کو پیدا کیا. کہنا یہ چاہتا ہوں اے سنی مسلمانوں، گستاخ آئیں گے، ذلت کے ساتھ مر جائیں گے، کوئی گستاخیاں باقی نہیں رہیں گی. لیکن مصطفیٰ کریم کی شان میں جس نے تعریف کی، مولا اس کا نام بھی باقی رکھتا ہے، کلام بھی باقی رکھتا ہے. اور آج بھی دیکھیں 100 سال ہو گئے بریلی کے امام کو دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج بھی ہر مجلس کی رونق اعلیٰ حضرت کا نام ہے، ہر مجلس کی شان اعلیٰ حضرت کا نام ہے. کیوں؟ مصطفیٰ کریم کی بات کرتے تھے، نبی پاک کی تعریف کرتے تھے، اس لیے رب تعالیٰ نے نام بھی باقی رکھا، کلام بھی باقی رکھا. آج ہر محلے میں یہ ضرور گنگنایا جاتا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی. امام شرف الدین بوسیری نے میرے مصطفیٰ کی شان میں 170 اشعار لکھے تھے، اور یہ سن کر کے خود میرے آقا مدینے سے چل کر امام بوسیری کی خواب میں تشریف لائے تھے. ان کو فالج کی بیماری تھی، میرے آقا نے خواب میں آ کر اپنا ہاتھ ان کے بدن پر پھیرا. شرف الدین بوسیری کہتے ہیں صبح اٹھا تو نہ فالج ہے نہ لکھوا ہے، ہر عضو میرا سلامت ہے. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جنہوں نے قصیدہ لکھا تھا وہ زندہ ہے، ان کا نام بھی باقی، کلام بھی باقی. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا نفس لا تقنطي من زلة عظمت ان الكبائر بالغفران كلمني لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين ان له صبرا متى تدعه الاهوال ينهزم. ثم الرضا
عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مجھ جیسے ادنا طالب علم کو 800 سال پہلے لکھا ہوا قصیدہ زبانی یاد ہے، اس لیے یاد ہے کہ عشق مصطفیٰ میں بولا ہوا ہر جملہ صبح قیامت تک مولا محفوظ رکھتا ہے. وہ بوسیری تھے. تکبیر. ذرا الحق کے بولو نعرہ رسالہ. علماء اہل سنت توجہ سنیں اعلیٰ حضرت. میرے عزیزوں، یہ گستاخیاں کسی کو یاد نہیں رہتی. میں اپنے مجمع کو صرف وہی سنانا چاہتا ہوں. کہاں ان کیڑوں کی طرف دیکھتے ہو، کہاں ان پتنگوں کی طرف دیکھتے ہو. ان قریب ہلاکت ان کی آنے والی ہے. مولا کریم جب نمرود کو مچھر سے ہلاک کرتا ہے، فرعون کو پانی سے ہلاک کرتا ہے، اور ابرہہ کو ابابیل سے ہلاک کرتا ہے. بڑی بڑی طاقتیں اگر گھمنڈ میں اور غرور میں آج نشہ میں چور ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس طاقت و قوت ہے، سیاست ہے، 5 سال کے نشے میں تم آ کر اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم جو چاہیں کر لیں گے، کبھی مسجدوں کو تباہ کر لیں گے، کبھی مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر کے ان پر کرسیاں بچھا لیں گے. تم سے بڑے بڑے چنگیز اس زمین پر آئے، تم سے بڑے بڑے ہلاکو اس زمین پر آئے، لیکن ڈھونڈ کر نکالو ان کی قبریں کہیں نہیں ملتی، ان کے نشان کہیں نہیں ملتے. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. اسلام کی فطرت میں قدرت میں وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. وہ وقت آنا ہے انشاءاللہ. ڈرو مت ہے سنی مسلمانوں، گھبراؤ مت ہے میرے عزیز بچوں. حالات سنگین ہر زمانے میں ہوتے آئے، ظالم تختوں پر ہر وقت بیٹھتے آئے، یزید ناچتے رہے، لیکن مولا کریم کا یہ دستور ہے. اور ہمارا ماننا یہ ہے ہماری 1000 گردنیں کٹ جائیں، کل کو اگر میری پھانسی ہوتی ہے تو ذرا برابر تحمل کرنے کی ضرورت نہیں. ہر بچہ یہ یقین کر لے آج آپ کی محبت سلامت رہے، کل اگر میری گردن پر پھانسی لگتی ہے تو یہ اعلان کرتا جاؤں گا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.